السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے تختی نمبر 2 مرکبات۔ جیسا کہ ہم تختی نمبر 1 پڑھ چکے ہیں، مفردات۔ مفردات الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ تو مرکب، مرکب کے معنی ہی ہیں ملنے کو بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ 2 یا 3 4 حرف مل کر آئیں گے تو ہم اس کو مرکبات بولیں گے۔ مرکبات مطلب ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ الف، لام، اور ساتھ ہی میں ہم خیال رکھیں گے حرف کی کاؤنٹنگ کا، یعنی کون سا حرف کو کتنا کھینچنا ہے اس لحاظ سے ہی ہم پڑھیں گے۔ چاہے ہم مرکب میں دو حرف کو ملا کر ہی پڑھیں تو ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ جیسے یہاں پہ لام الف، تو یہاں پہ ہم لام کھینچ کر پڑھا جانے والا حرف ہے، تو لام کو کھینچیں گے اور الف کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ الف جلدی پڑھا جاتا ہے۔ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف۔ با کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، ایک الف کے برابر۔ با الف، لام الف، لام جیم۔ یہاں پہ اس سے پہلے ہم حرفوں کی شکلیں بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ جیم کی شکل ہے، آدھا جیم جیسے آیا ہوا ہے۔ تو مرکبات میں ملے ہوئے حرف کی شکلیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کا بھی ہم خیال کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے ان حرفوں کو ہم پڑھیں گے۔ لام جیم، لام الف، لام با، لام الف، با لام با، کاف، کاف، کاف۔ کاف کی 3 قسم کی الگ الگ شکلیں آئی ہے، تو اب اس طرح کی شکلیں ہی مرکبات میں آئیں گی، تو اسی کا ہمیں خیال کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ کاف با، کاف تا، یہ بھی کاف کی ہی شکل ہے، اور کاف کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ کاف الف، کاف الف۔ دیکھیے یہاں پہ بھی کاف الف ہے اور یہاں پہ بھی کاف الف ہے، لیکن شکلیں الگ الگ ہے تھوڑی، تو اس کو ہم دھیان میں رکھیں۔ با کاف تا، تا کاف تا، با تا، تا نون یا۔ حرفوں کی کاؤنٹنگ بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھ کر ہی ہمیں پڑھنا ہے۔ با الف، تا الف، ثا الف، نون الف، یا الف، با سین۔ ساتھ ہی مخرج پہ ہم دھیان رکھنا ہے، اور مخرج کی جو صفات ہے اس پر بھی ہم کو دھیان رکھنا ہے، یعنی کہ سین میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، تا سین۔ اکثر غلطی جو تا اور سین میں ہی ہوتی ہے، تو دونوں لیٹر مل کر آئے ہیں، تو جیسے سین میں تا کی آواز نکال دیتے اور تا میں سین کے جیسا سیٹی کر دیتے، تو اس کا یہاں پہ بہت ہی اچھی مثال ہے ہم کو سیکھنے کے لیے۔ تا، تا ہلکا پڑا جانے والا لیٹر ہے، زبان کی نوک سامنے کے 2 دانت کے کنارے پہ لگے گی، تا، تا۔ اور سین میں زبان کی نوک نیچے کے 2 دانت ثنایا سفلا کے جڑوں میں لگے گی زبان کی نوک، سین۔ اچھا سیٹی والی صفت ہے اس میں، تو ثا سین، ثا جیم، تا ہا۔ اسی طرح آگے دیکھیے، نون خا، یا ہا، با جیم، با میم، یا میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام،
با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون، نون یا نون، جیم ہا خا. دیکھیں یہاں پہ آگے ہا سا خا با. خا خا پور پڑھے جانے والا حرف ہے، اس حرف مستعلیہ میں سے آتا ہے، تو خا بولیں گے ہم یہاں پہ، خا نہیں بولیں گے، خوابا نہیں، خواب. جیم تا، تا ہا تا، یہاں پہ جو ہے ہا کی شکل ہے درمیان میں، تا ہا تا. یا جیم با، یہاں پہ درمیان میں جیم کی شکل ہے، اور یا کی شکل کا ہم پڑھے تھے کہ یا جب سٹارٹنگ میں اور مڈل میں درمیان میں آتا ہے تو یا کو دو نقطے آتے ہیں نیچے، اور جب اینڈ پہ یا آتا ہے تو اس طرح والا یا آتا ہے. تو یا جیم با، صاد ہا با. صاد میں پر کریں گے اور سیٹی کی بھی آواز آئے گی، صاد ہا با. با خوا تا. یہاں پہ دیکھیے اکثر جو کامن غلطی ہوتی ہے، ہم اس کو نون جیم تا سمجھ لیتے ہیں، تو نون یہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ نون کا نقطہ جو ہے ایسے اینڈ میں آتا ہے، یہاں پہ آتا ہے، ایسا جو یہ آتا ہے نا تو اس میں یہ لائن کے اینڈ میں آتا ہے، تو یہ نون نہیں ہے، کیونکہ اس کا نقطہ کہاں پر ہے، یہاں نیچے ہے نا، با ہے، یہ با کا نقطہ آیا ہے نیچے، اور اوپر جو ہے نا وہ خا کا نقطہ آیا ہے. جیسے خوا کی جو شکلوں میں ہم پڑھے تھے خوا، ایسا یہ خوا کا نقطہ ہے. اور نون کا نقطہ جب بھی آئے گا ایسے یہاں پہ اینڈ میں اوپر پہ آئے گا، کنارے کارنر پہ، یہ بیچ میں درمیان میں ایسے با کا نقطہ آیا ہوا ہے، تو اس میں ہم اکثر کنفیوز ہوتے ہیں. تو یہ ہے با خوا تا. نون جیم تا اس کو بالکل نہیں پڑھنا ہے. با خوا تا، تا ہا ہا. جب بھی یہ والا جو گول ہا کی شکل پر ہی دو نقطے آ جاتے ہیں تو وہ گولتا بن جاتا ہے. اب اس کو ہم ہا نہیں بولیں گے، اب اس کو ہم تا بولیں گے، گولتا. تو اس کو تا سمجھے، ہا نہ سمجھے. آگے دیکھیں با تا، یا ہا، یا ہا، تا ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم. یہ درمیان میں یہ بھی ہا کی ہی ایک شکل ہے، با ہا میم. آگے دیکھیں دال، ذال، را، زا. را کو جب بھی ہم سنگل پڑھیں گے تو پر کریں گے، را، را نہیں بولیں گے، را. زا. جیم دال، خا دال، جیم را، خا زا، یا را، تا زا، میم دال، کاف ذال، ذال ہلکا پڑھیں گے، فا را، میم زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا. یہاں سے صاد سے ضا تک حرف مستعلیہ ہے، یعنی پر پڑھے جانے والے حرف ہیں. سین لام، شین لام، صاد با، طا با، غاد الف، غاد، غاد کا مخرج اچھے سے واضح کریں گے، غاد الف. سین را، شین قاف، غاد یا، ضا الف، عین، غین، حمزہ، عین زا، غین را، صاد عین، غاد غین، با عین دال. عین کی شکل میں ہم پڑھے تھے کہ عین جب درمیان میں آئے تو اس طرح سے آئے گا، تا غین دال. حمزہ،
हमजा अच्छे वाजे से हम पढ़ेंगे, क्लियर पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है अलिफ के ऊपर जो हमजा आया है, तो दरअसल ये हमजा है लेकिन अलिफ की शक्ल में आया है। नीचे जो अलिफ आया है तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, हमजा अलिफ की शक्ल में, हमजा वाव की शक्ल में, हमजा या की शक्ल में। ठीक है, ये हो गए मुरक्कबात। देखिए आगे है यहाँ पे फा, फा, क़ाफ, वाव, मीम, क़ाफ वाव, फा वाव, फा क़ाफ लाम, क़ाफ फा लाम, या फा। फा को हम ज्यादा नहीं खींचेंगे, फा एक अलिफ के बराबर ही खींचेंगे। हा मीम, हा, हा का मखरज जो है दरमियानी हलक से क्लियर अदा करें। हा मीम, काफ मीम, लाम मीम, ता मीम, ता मीम, ता। उसके बाद आता है देखिए इम्तिहान। इम्तिहान में देखिए हुर्फ जो है दो तीन हुर्फ हम अब तक पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे दो तीन से भी ज्यादा हुर्फ यहाँ पर मिलकर आए हैं, चार पाँच छः। तो इस तरह से हमको यहाँ पे पढ़ना है। देखिए इम्तिहान कैसे पढ़ेंगे, अलिफ या अलिफ, कaf, नून सीन, ता, आइन या नून, वाव, मीम, अलिफ, या दाल, रा या काफ, लाम आइन लाम हा। इसमें भी हम हुर्फ के काउंटिंग, यानी कौन से हर्फ को कितना खींचना है, ये ख्याल करते हुए ही चलेंगे। या ज, काफ या, अलिफ वाव, या दाल काफ रा, फा ता नून फा आइन हा, अलिफ लाम दाल काफ रा या, फा सीन या काफ फा या काफ, हा मीम, अलिफ लाम लाम हा, क़ाफ बा लाम ता, हा मीम, मीम सीन ता क़ाफ या मीम, बा हा जीम अलिफ रा ता। ता जैसा कि हम पढ़े थे गोल ता, गोल हा पे जब दो नुक्ते आ जाए तो वो गोल ता। मीम नून, सीन जीम या लाम, फा जीम आइन लाम हा मीम, काफ आइन स्वाद फा, मीम हमजा अलिफ की शक्ल में। जिस तरह हम पहले पढ़ चुके वैसा ही यहाँ पे पढ़ेंगे हम। मीम हमजा अलिफ की शक्ल में, काफ वाव, लाम, लाम ता नून, बा हमजा नून।